تربیت اولاد میں ماں باپ دونوں کا کردار اہم ہے۔ ہم معاشرت اور معیشت میں فرق کر کے کہ گھر کی ذمہ داری تربیت ماں پر اور باہر کی ذمہ داری خرچہ اخراجات باپ پر، یہ تفریق کر کے بہت ظلم کرتے ہیں، اور شیطان بچوں کو چور راستے سے نکال کے لے جاتا ہے جہاں سے نہ ماں کنٹرول کر سکے اور نہ باپ روک سکے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس سوچ کو مٹانا ہے، کیونکہ ماں اور باپ نے مل کر پرورش کرنی ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری اچھی تربیت کی۔ ماں نے اچھی تربیت کی، باپ نے خرچہ اٹھایا، ایسا نہیں ہے۔ یا والد کی تربیت صرف یہی نہیں ہے کہ اخراجات اٹھا لینا، افورڈ کر لینا، فیسز بھر لینا، پیسہ خرچ کر دینا۔ تربیت اسے نہیں کہتے۔ کتنے ہی خالی ہاتھ آپس میں اتحاد اور مل کر بچوں کی تربیت کرنے سے بچوں کو سنوار لیتے ہیں، کامیاب بنا جاتے ہیں، اور کتنے ہی مال ہونے کے باوجود، بھاری بھر فیسیں بھرنے کے باوجود آپس کی نا اتفاقیوں اور نا چاکیوں کی وجہ سے نسلوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بلیم گیمنگ چھوڑیے اور دونوں اون کیجئے، ماں اور باپ دونوں۔ میں سمجھتی ہوں یہ تجویز دینا تو بہت آسان ہے، کیونکہ اس حوالے سے جب میں نے بڑے بزرگوں سے بات کی اور بہنوں کے مسائل کو زبان دی کہ آپ کے بیٹے، ان کے خاوند کیوں اپنے بچوں کی تربیت میں رول پلے نہیں کر رہے، تو کہا جاتا ہے کہ خرچہ تو سارا اٹھاتے ہیں، اب یہ تو ماں کا کام ہے کہ وہ تربیت کرے۔ کتنی ناانصافی ہے۔ یقین کیجئے کہ ماں بھی کمزور ہے، خاتون ہے، عورت ہے، اسے خود ہمیشہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے یہ تربیت باپ کے ذمے ہوتی ہے، اور شادی کے بعد یہ تربیت خاوند کے ذمے ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے انہیں قوام بنایا۔ قوام من مانی کے لیے نہیں ہے، قوام سرپرستی کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے۔ جن گھروں میں خاوند اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں، وہ مائیں بھی کامیاب اور ان کے بچے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں باپ خرچہ دینا جان چھڑانا سمجھتے ہیں کہ خرچہ دے کر اپنی عیاشیاں پوری کریں اور ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو، اور مائیں اس غم کو غلط کرنے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے اپنی دلچسپیوں کا سامان ڈھونڈ لیتی ہیں، اور پھر بلیم گیمنگ ہوتی رہتی ہے مگر حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں مردوں کو مخاطب کرنے کے بجائے خود اپنی اصلاح کی قائل ہوں کہ آپ دوسروں کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں۔ اور یہی میں اپنی بہنوں کو گارنٹی دیتی ہوں، یقین دلاتی ہوں، اور آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت قرآنی قصے سے مثال رکھتی ہوں کہ خواتین کا بدلنا معاشرے میں انقلاب لانا ہے۔ اگر صرف خواتین بدل جائیں، ایز اے سسٹر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، ایز اے مدر اور ایز اے سوسائٹی ممبر، یہ 5 کریکٹرز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے، سورۃ القصص سے میں ان 5 کرداروں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ صرف یہی 5 کریکٹرز، 5 کردار بدلے تو بنی اسرائیل مظلومی سے غالب ہوئی، مفتوح سے فاتح بنی، محکوم سے حاکم بنی۔ آج بھی اگر ملت اسلامیہ سروائیو کرنا چاہتی ہے، اپنا مقام واپس چھیننا چاہتی ہے، لینا چاہتی ہے، تو ہم خواتین کو ہی بدلنا ہوگا۔ میں بلیم گیمنگ کے خلاف ہوں۔ آپ مردوں کو قصوروار ٹھہرائیں اور وہ عورتوں کو قصوروار ٹھہرائیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی۔ ہاں البتہ دوسروں کی فکر چھوڑیں اور اپنی بات کریں۔ یہاں مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور 5واں کردار معاشرے کی کوئی بھی کسی بھی حیثیت سے ممبر خاتون۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو یقین کیجئے کہ نہ صرف اپنی قسمت بلکہ مردوں کی قسمت بھی سنوار سکتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، سورہ القصص ہے، آیت نمبر 7 سے 5 کردار شروع ہوتے ہیں۔ پہلا کردار ماں کا ہے، اور اس کے لیے 2 بار موسیٰ کی مثال آئی۔ ایک بار فرمایا
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، پھر فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ۔ اللہ اکبر، ماں کے دل میں بڑی پاور ہوتی ہے، یہی پاور نسلوں کی تبدیلی کا پتہ دیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے وحی کی موسیٰ کے دل میں ڈالا، ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس کرو کہ فرعون کی فوج میں سے کوئی آ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ اس وقت بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جو بھی معلوم ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا ہے فوجی گھوم پھر رہے ہوتے اور فوراً اس گھر میں پہنچ کر بچے کو مار دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی، حکم دیا، یہ پیغام دیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو فوراً اس کو دریا میں ڈال دو۔ یہ ماں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی بہانہ نہیں، سر تسلیم خم ہے۔ پتہ ہے ہماری تباہی کی، ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ہم سارا دین اپنے بچوں پر لاگو کرنا چاہتی ہیں کہ یہ بڑا ہوگا، حافظ ہوگا، نیک ہوگا، خاندان کو بخشوائے گا، ہم کچھ نہ کریں، ہمارے ذمے بس لنچ بنا کے دینا، یونیفارم پہنانا، تیار کرنا اور گھر سے باہر دھکا دے دینا، پھر 2 بجے تک چھٹی ٹائم تک ہم اور ہمارے مشاغل۔ یہ موسیٰ کو دیکھیں، بچہ کیا پیدا ہوا، ماں کی جاب شروع ہو گئی، ان ارضعیہ، اور پھر حالات سے مقابلہ۔ میری جس بہن کو جو بھی چیلنجز ہیں گھر کے اندر سے، باہر سے، خاندان، معاشرہ، یاد رکھیں جب آپ ماں بنتی ہیں تو آپ سپر ویمن بن جاتی ہیں، سپر ویمن، کہ جس نے معاشرے کے مظالم کے خلاف لڑنا ہے اور بچے کو تیار کرنا ہے۔ ہم خود بھی کھڑی نہیں ہوتی، ہم خود بھی ان فتنوں میں پھنس جاتی ہیں، ٹی وی، ڈرامے، موبائل، باہر کی سرگرمیاں، غیر ضروری فنکشنز، مشاغل، بازار، گویا شادی کے بعد ہمیں گھومنے پھرنے کی اور بیکار زندگی گزارنے کا لائسنس مل جاتا ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ موسیٰ کا یہ تیسرا بچہ ہے، اس سے پہلے ہارون اور اس سے پہلے اخت موسیٰ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اب یہ کردار بھی بہت اہم ہے۔ ایز اے سسٹرز ہم اپنے بھائیوں کے گھروں کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی بہن ہے جو اپنے بھائی کی زندگی کی، اس کی تربیت کی محافظہ بنتی ہے۔ اللہ نے اس قصے میں یوں ذکر کیا، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، ماں نے ایک بات کہی، قُصِّيهِ، کہ اس کے پیچھے پیچھے جا اور پھر مجھے بتانا کہ یہ باکس، یہ صندوق جو میں نے دریا میں بہایا، یہ کہاں جاتا ہے، اور اس نے کیسا کردار نبھایا، حتیٰ کہ محل کی ملکہ نے، امرأۃ فرعون، تیسری خاتون جس کا اس قصے میں ذکر آتا ہے، موسیٰ، اخت موسیٰ کے بعد وہ ہے امرأۃ فرعون۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ہر عورت خواہ کتنی ہی برائیوں کے گڑھ میں جی رہی ہو، وہ امرأۃ فرعون کی مثال دیکھے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کو، بلکہ باہر کے رلتے پھرتے بچوں کو بھی، لاوارث غریب بچوں کو بھی، کہ جن کے ماں باپ کے اپنے مسائل ہیں، جو ماں باپ کی عدم توجہی کا شکار ہیں، وہ ان کو بھی ملت کا قائد، لیڈر بنا سکتی ہے۔ کردار دیکھیے امرأۃ فرعون کا، کہ کیسے ایک اجنبی لاوارث بچے کو پایا تو پکار اٹھی، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہو سکتا ہے۔ ہماری جیلسی کی انتہا ہے، ہم سے تو گھر کے بچے برداشت نہیں ہوتے، دیور کے، نندوں کے، اور اسی طرح خاندان کے۔ ہمارے اکثر جھگڑے بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور رہی صحیح کسر باہر کی خواتین پوری کر دیتی ہیں۔ گھر کا سکون خود بیویاں اپنے ہاتھوں سے، اور باہر کا سکون باہر والیاں ختم کر دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مدین کی کیسی خواتین ہیں جن کا اس قصے میں امرأتین تذودان یوں پہچان آئی۔ نام نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، صرف کردار ہے، کردار جو آج تک اور قیامت تک قرآن میں بولتا رہے گا۔ ہم ناموں پہ زور دیتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، سابقے لاحقے لگاتے ہیں، کردار میں زیرو ہیں۔ میری لاہور کی بہنوں، ملتان سے یہ بہن آپ کے لیے یہی مثالیں لائی ہے، یہ تحفہ لائی ہے ان 5 کرداروں کی خوشبوؤں کا جو قرآن کی ان چند آیات اس قصے سے پھوٹتی ہیں۔ پہلی مثال موسیٰ کی ہے،
جو اللہ کے ہر حکم کی جیتی جاگتی تصویر بن گئی۔ دین کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ دوسری مثال اخت موسیٰ کی ہے کہ جس کی ذہانت و فطانت ماں کی خوشیوں کا، معاشرے کے امن کا باعث بنے۔ تیسری مثال امرأۃ فرعون آسیہ کی ہے۔ دنیا کی 2 کامل ترین خواتین میں سے یہ ایک ہیں۔ ہم تو ایز اے مدر، ایز اے ٹیچر اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی، اور یہ ایک اجنبی بچے کے لیے اتنی مہرباں کہ امتوں پر احسان کر گئیں۔ اور پھر شہر مدین کی وہ 2 عظیم خواتین، قرآن نے جن کے نام کا نہیں کردار کا ذکر کیا، امرأتین تذودان، 2 عورتیں جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھیں، کام کے لیے نکلی ہیں، مگر احتیاط کتنی کہ جہاں شہر کے لوفر لفنگے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو یہ زبردستی اپنے جانوروں کو کھینچ رہی ہیں کہ وہ چلے جائیں گے اور ہم پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد لینا اور اس معاملے میں محتاط گفتگو، اور پھر واپس جا کر باپ کو بتانا اور موسیٰ علیہ السلام کو باپ پر لے جانا۔ قرآن نے ان قدموں کو تمشی علی استحیاء، حیا کی اخیر بتایا کہ وہ حیا پر چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ حیا کے ساتھ آ رہی تھیں۔ ان لفظوں میں وہ بات نہیں ہے جو تمشی علی استحیاء ہے، گویا وہ حیا کی سواری پر سوار تھیں۔ اور ذرا اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں، کیسی خواتین ملیں گی جو شادی شدہ بچوں والے ہنستے بستے خوشحال مرد کو کیسے اپنی نظروں کے جال میں پھنساتی ہیں۔ ان 5 خواتین میں سے موسیٰ، اخت موسیٰ، امرأۃ فرعون اور امرأتین تذودان، یہ 5 کردار، 5 مثالیں ہیں۔ ان میں سے جو مثال خوبصورت لگے، جس کردار کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہیں کر لیجئے، نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑوں کی بھی اور مردوں کی بھی تربیت کر سکیں گی۔